عدالت کے کمرے میں موجود پنکھے کی گونج اور وکیلوں کی سرگوشیاں ایک عجیب سا تناؤ پیدا کر رہی تھیں۔ زہرا کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کھو کر اپنی عزت نفس پانے کی ٹھان لے۔ جج صاحب، میں شخص کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے صرف اور صرف کھلا چاہیے، زہرا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ عدیل شاہ نے فوراً مداخلت کی۔ جج صاحب، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زہرا جذبات میں آ کر مجھ پر وہ الزام لگا رہی ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زہرا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھلا اپنی ہی بیوی کی عزت کیوں چھا لوں گا؟ زہرا نے حقارے سے عدیل کی طرف دیکھا۔ محبت؟ عدیل شاہ، تم اس لفظ کی توہین کر رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے وہ ویڈیوز اور تصویریں وائرل نہیں کی، تو پھر وہ کہاں سے آئیں؟ عدیل نے معصومیت کا لبادہ اڑتے ہوئے جواب دیا، مجھے کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے تمہارا فون ہیک ہو گیا ہو، یا کمرے میں کوئی خفیہ کیمرہ پہلے سے لگا ہو۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ ایک بار میرے ساتھ گھر چلو، ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ زہرا نے تلخی سے ہنستے ہوئے جج کی طرف رخ کیا۔ جناب عالی، اس شخص کی مکاری دیکھیے۔ اس رات اس کمرے میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ وہ ویڈیوز اتنی صاف ہیں، وہ زاویے اتنے نجی ہیں کہ کوئی تیسرا شخص وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ عدیل، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہمارے کمرے کی وہ باتیں، وہ پرائیویسی جو صرف ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، وہ انٹرنیٹ پر کیسے پہنچ گئی؟ کیا تمہارا موبائل خود بخود چلنے لگا تھا؟ زہرا، خاموش ہو جاؤ، کیا بول رہی ہو؟ عدیل نے دانت پیستے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے نہیں کیا۔ کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی حسد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ بھروسہ؟ زہرا کی آواز پورا کمرے عدالت میں گونجی۔ بھروسہ تب ہوتا ہے جب انسان انسانوں سے واسطہ رکھے۔ تم نے تو درندگی کی انتہا کر دی۔ جس عورت کو تم بیاہ کر لائے، جس نے تم پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، تم نے اس کے لطف بھرے لمحات اور میری محبت میں ڈوبی آہوں کو ریکارڈ کیا اور اسے سوشل میڈیا پر نیلام کر دیا۔ دنیا بھر کے لوگ آج میری آواز پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی دشمن ہمارے بیڈ روم کے اندر آ کر یہ سب کر سکتا تھا؟ نہیں، یہ تمہارا کام ہے، تمہارے اس گناؤنی ذہن کی پیداوار ہے۔ عدیل کے وکیل نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ جج صاحب، میں شک کی بنیاد پر ایک گھر اجاڑنا درست نہیں۔ میرے موکل کا ریکارڈ صاف ہے۔ زہرا نے فوراً جواب دیا۔ یہ شک نہیں ہے وکیل صاحب، یہ حقیقت ہے۔ جس رات وہ سب وائرل ہوا، عدیل کا فون میرے ہاتھ لگا تھا اور میں نے وہ ڈیلیٹ شدہ فولڈر دیکھا تھا جہاں سے وہ فائلز اپلوڈ کی گئی تھیں۔ عدیل، تم اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھو۔ تم نے مجھے سر عام برہنہ کیا ہے اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اسی بستر پر واپس آ جاؤں۔ کبھی نہیں۔ عدیل نے آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا، زہرا دیکھو، خاندان کی عزت کا سوچو، لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی تمہاری شادی کو چند دنوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا سے وہ سب مٹوا دوں گا جو داغ تم نے میری روح پر لگا ہے، وہ تم کبھی نہیں دھو سکو گے۔ زہرا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، تمہیں عزت کا اتنا ہی خیال ہوتا تو وہ کیمرہ آن ہی نہ کرتے۔ جج صاحب، میں شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی جہاں میری جان اور میری آبرو دونوں خطرے میں ہوں۔ مجھے سے نجات چاہیے۔ عدیل نے آخری حربہ آزماتے ہوئے کہا، جج صاحب، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ یہ صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ پیار دیا ہے۔ زہرا نے جج صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب، میں اپنا حق مہر چھوڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے شخص سے 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ میں بس اپنی زندگی اور اپنا وقار واپس چاہتی ہوں۔ اس شخص نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ اگر آج میں خاموش رہ کر اس کے ساتھ چلی گئی تو کل یہ کسی اور کی زندگی برباد کر دے گا۔ جج صاحب نے تمام بیانات اور زہرا کی طرف سے پیش کیے گئے چند شواہد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ عدیل شاہ کے چہرے پر ہمائیاں اڑ رہی تھیں جبکہ زہرا بالکل ساکت کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عدالت زہرا کی خلع کی درخواست منظور کرتی ہے۔ عدیل شاہ کے دعوے بے بنیاد معلوم ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی نجی معلومات کا باہر نکلنا براہ راست اس کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا، عدیل نے ایک کرسی پر مکہ مارا۔ تم پچھتاؤ گی زہرا، تم اکیلی کچھ نہیں کر سکو گی۔
زارا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ عدیل کی طرف دیکھا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، اکیلا ہونا ذلت سے بہتر ہے جو تم نے مجھے دی۔ اب تم اپنی ویڈیوز اور اپنی تنہائی کے ساتھ جیو۔ میری زندگی اب تمہارے شر سے پاک ہے۔ زارا پورے اعتماد قدموں کے ساتھ عدالت سے باہر نکلی۔ باہر کی تازہ ہوا سے ایک نئی زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اب کسی کی حوث یا کسی کی سستی شہرت کا ذریعہ نہیں تھی۔ وہ اب صرف زہرا تھی، آزاد، خوددار اور خود مختار۔ 1.5 سال پہلے لاہور کی وہ مشہور اور معروف یونیورسٹی جہاں شہر کے امیر ترین اور قابل ترین طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے، آج بھی اپنی روایتی گہما گہمی سے بھری ہوئی تھی۔ زہرا اکیڈمی اس یونیورسٹی کی ایک جانی مانی طالبہ تھی۔ زہرا کا تعلق شہر کے ایک انتہائی اونچے اور معزز گھرانے سے تھا۔ اس کے والد امتیاز کاظمی لیدر کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، جن کی فیکٹریاں اور ایکسپورٹ کا کام پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کا شمار شہر کے ان چند زمرہ میں ہوتا تھا جن کا نام ہی ان کی پہچان تھا، جبکہ اس کی والدہ عطیہ کاظمی ایک جانی مانی سوشل ورکر تھیں جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بڑی NGO چلا رہی تھیں۔ زارا اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی ریحان کاظمی اور شایان کاظمی تھے جو ابھی کالج میں زیر تعلیم تھے، اور سب سے چھوٹی بہن فاطمہ کاظمی تھی جو سب کی لاڈلی تھی۔ ایک ایسے پڑھے لکھے، بااثر اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے زارا کی شخصیت میں قدرتی خود اعتمادی اور وقار تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا کشادہ کلاس روم طلبہ سے تقریباً بھر چکا تھا۔ زارا اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی سامنے رکھی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ اس کا دھیان آنے والے لیکچر کی طرف تھا۔ تبھی ایک لمبا خوبرو اور پرکشش نوجوان کلاس میں داخل ہوا۔ اس نے کلاس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ساری سیٹیں بھر چکی تھیں سوائے سے ایک سیٹ کے جو زارا کے بالکل ساتھ تھی۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتا ہوا آیا اور زارا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگا۔ زارا، جسے اپنے ساتھ کسی اجنبی مرد کا یوں آ کر بیٹھنا بالکل پسند نہیں آیا، قدرے سے مٹ کر بیٹھی اور اپنی ناگواری کو چھپائے بغیر ماتھے پر بل ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، زارا کی آواز میں صدموہری اور غصہ بازے تھا۔ کیا آپ کہیں اور نہیں بیٹھ سکتے؟ کلاس میں اتنی جگہ ہے، آپ کو یہیں بیٹھنا تھا۔ وہ نوجوان، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی، زارا کی اس ناگواری پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوا۔ اس نے اپنے چوڑے کندھے اچکائے اور نہایت شائستگی سے جواب دیا، معاف کیجیے گا محترمہ، کیا اس کرسی پر بیٹھنے پر کوئی پابندی عائد ہے یا یہ آپ کی خریدی ہوئی نشست ہے؟ خریدی ہوئی نہیں ہے، لیکن تھوڑی کامن سینس ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی اکیلی بیٹھی ہے تو آپ کہیں اور جگہ تلاش کر لیں۔ زارا نے تلملا کر جواب دیا۔ اسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کلاس کے چاروں طرف اشارہ کیا۔ میں نے کامن سینس کا استعمال کیا تھا، اسی لیے دیکھا کہ پوری کلاس میں کوئی ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے سوائے اس کرسی کے۔ اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو مجھے یہیں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ مجھے لیکچر اٹینڈ کرنا ہے۔ یہ کہتے اس نے نہایت سکون سے اپنا لیدر کا بیگ ڈیسک کے اوپر رکھا اور اپنی نوٹ بک نکالنے لگا۔ زارا نے ناگواری سے اسے گھورا، منہ میں کچھ بڑبڑائے اور مزید سمٹ کر کھڑکی کی طرف کھسک گئی تاکہ اس کے اور اس اجنبی کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ رہ سکے۔ تبھی کلاس روم کا دروازہ کھلا اور سر جہانگیر، جو یونیورسٹی کے سب سے سختگیر اور قابل پروفیسر مانے جاتے تھے، اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ گڈ مارننگ کلاس۔ سر جہانگیر نے ڈائس پر کھڑے ہو کر چشمے کے شیشوں کے پیچھے سے سب کو دیکھا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ زارا، جو پڑھائی کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ تھی، فوراً اپنی نوٹ بک اور پین نکال کر پروفیسر کی ہر بات کو پوری توجہ سے سننے اور نوٹس لینے میں غرق ہو گئی۔ اس دوران وہ نوجوان بھی خاموشی سے لیکچر سنتا رہا، لیکن اس کی نظریں بار بار زہرا کی طرف تیزی سے چلتی ہوئی انگلیوں اور اس کی نوٹ بک پر پڑ رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زہرا کتنی مہارت اور توجہ سے ہر اہم نقطے کو لکھ رہی ہے۔ 1.5 گھنٹے کا طویل لیکچر ختم ہوا۔ سر جہانگیر کلاس سے باہر نکل گیا اور طلبہ بھی اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے۔ زارا نے اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کی، تبھی اس نوجوان نے اس کی طرف رخ کیا۔ ایکسکیوز می، اس کی آواز میں گہری اور شائستہ کھنک تھی۔ زارا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی صدمہ تھی۔ جی، اب کیا مسئلہ ہے؟ نوجوان نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا نام عدیل شاہ ہے،
میں ملتان سے ہوں اور اس یونیورسٹی میں مائگریٹ ہو کر آیا ہوں۔ زارا نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اسپاٹ لہجے میں بولی، میں زارا کاظمی ہوں اور مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں۔ عادل شاہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، لیکن اس کی مسکراہٹ ماند نہیں پڑی۔ وہ ملتان کی ایک انتہائی بااثر گدی نشین گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے خاندان کی عزت اور وقار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے اشاروں پر پوری علاقے کے فیصلے ہوتے تھے۔ اس پس منظر کے باوجود عادل کی شخصیت میں کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک شائستہ وقار تھا جو اسے دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میرا اس طرح آ کر بیٹھنا آپ کو ناگوار گزرا، عادل نے نہایت نرمی سے کہا۔ دراصل مائگریشن کے پروسیس میں میرے پچھلے کئی اہم لیکچرز مس ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا کہ آپ نے بہت شاندار اور تفصیلی نوٹس لیے ہیں۔ میں اس یونیورسٹی میں نیا ہوں اور میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے پچھلے لیکچرز کے نوٹس دے سکتی ہیں؟ میں کاپی کر کے کل ہی آپ کو واپس کر دوں گا۔ زارا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کا ارادہ صاف انکار کرنے کا تھا، لیکن عادل کے لہجے کی شائستگی، اس کا باوقار انداز اور جیسا عاجزی سے اس نے مدد مانگی تھی، اس نے زارا کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی جسے زارا نظر انداز نہیں کر سکی۔ دیکھیے مسٹر عادل شاہ، زارا نے بلا کر کہا، میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتی، لیکن چونکہ آپ نئے ہیں اور آپ کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے میں صرف ایک بار آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک موٹا سا رجسٹر نکالا اور عادل کی طرف بڑھا دیا۔ کل صبح مجھے یہ رجسٹر ہر حال میں واپس چاہیے۔ عادل کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ بہت بہت شکریہ سہرا، میں وعدہ کرتا ہوں کل صبح سب سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ان کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی۔ اگلے دن عادل نے نہ صرف وقت پر نوٹس واپس کیے بلکہ شکرانے کے طور پر زارا کے لیے کافی کا ایک کپ بھی لے کر آیا۔ زارا جو ابتدا میں کافی ریزرو اور سرد مہر رہتی تھی، عادل کے سلجھو گفتگو، اس کے گہرے خیالات اور اس کی شخصیت کے سحر میں آہستہ آہستہ مائل ہونے لگی۔ عادل کے بات کرنے کا انداز، لڑکیوں کو عزت دینے کا طریقہ اور اس کا خاندانی وقار، یہ سب چیزیں زہرا کو متاثر کر رہی تھیں۔ چند ہی دنوں میں ان کی رسمی گفتگو ایک اچھی دوستی میں بدل گئی۔ زارا نے محسوس کیا کہ عادل صرف ایک عام سا لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی طور پر اس کے ہم پلہ ہے۔ ایک دن زارا اسے لے کے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا گئی، جہاں اس کا مشہور گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ گائز اٹینشن پلیز، زارا نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب کی نظر زہرا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوبرو عادل پر پڑ گئی۔ یہ عادل شاہ ہے، ملتان سے مائگریٹ ہو کر آئے ہیں، اور عادل، یہ میرا گروپ ہے جسے یونیورسٹی میں سب شائننگ سٹارز کے نام سے جانتے ہیں۔ زارا نے ایک ایک کر کے سب کا تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ ہے زین العابدین، ہمارے گروپ کا دماغ، جسے سیاست اور تاریخ پر بحث کرنے کا جنون ہے۔ زین نے ہاتھ ہلا کر عادل کو خوش آمدید کہا۔ یہ فہد خان ہے، اسپورٹس مین ہے اور ہمیشہ ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا ہے۔ اور یہ سمیر احمد، جو ٹیکنالوجی اور گیجٹس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ فہد اور سمیر نے مسکرا کر عادل سے ہاتھ ملایا، پھر زہرا نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مایا ہے، ایک فیشن دیوا، یہ ہیرا اور سدرا ہیں جو دونوں سگی بہنیں اور آرٹس کی دیوانی ہیں، اور یہ ردا ہے، ہمارے گروپ کی سب سے معصوم اور خاموش رہنے والی لڑکی۔ عادل نے سب سے نہایت گرم جوشی اور شائستگی سے ملاقات کی۔ آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ زارا نے آپ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ ان کا یہ 8 لوگوں کا گروپ، 3 لڑکے 4 لڑکیاں اور زہرا، ایک دم سے 9 لڑکوں کا ہو گیا تھا۔ عادل نے بہت جلد اس گروپ میں اپنی جگہ بنا لی۔ یہ گروپ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ انہیں شائننگ سٹارز اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ تمام طلبہ نہ صرف اعلیٰ ترین گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ پڑھائی میں بھی سب سے آگے تھے۔ یونیورسٹی کا کوئی بھی فنکشن، ڈیبیٹ، کمپٹیشن، اسپورٹس گالا یا کلچر ایونٹ ہو، یہ گروپ ہمیشہ پیش رہتا اور ہر جگہ ایک دھوم مچائے رکھتا۔ عادل کی شمولیت نے اس گروپ کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ عادل کی گہری سوچ، اس کے ملتان کے جاگیردارانہ اور صوفیانہ پس منظر کی کہانیاں اور اس کا تعامل سب کو بہت پسند آیا۔ لیکن سارے گروپ میں اگر عادل کی کسی کے ساتھ سب سے زیادہ بنتی تھی تو وہ زارا تھی۔ وہ دونوں اکثر کیفیٹیریا کے کونے میں بیٹھے اسائنمنٹس پر بحث کرتے نظر آتے، یا پھر یونیورسٹی کی لائبریری میں گھنٹوں ایک ساتھ پڑھتے۔ تمہیں پتہ ہے عادل، ایک دن زارا نے لائبریری میں ایک موٹی سی کتاب بند کرتے ہوئے کہا، جب تم پہلی بار کلاس میں میرے ساتھ آ کر بیٹھے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ تم کوئی بہت ہی مغرور اور ڈھیٹ قسم کے انسان ہو۔
عادل مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ لاہور کی لڑکیاں واقعی بہت نخرے والی ہوتی ہیں، خاص طور پر مزارہ کاظمی، جن کی ناک پر ہمیشہ غصہ رہتا ہے۔ زارا ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنکھناہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے نا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر اس دن تم میرے ساتھ نہ بیٹھتے تو شاید میں ایک بہت اچھے دوست سے محروم رہ جاتی۔ عادل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن پر اثر تھی۔ دوست؟ ہاں زہرا، واقعی وقت بدل جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وقت ہمیں بہت کچھ نیا دکھانے والا ہے۔ میری تو ملتان سے لاہور آنے کی سب سے بڑی وجہ ہی شاید وہ خالی کرسی تھی جو تمہارے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ زارا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہو گئی۔ عادل کی آنکھوں میں اب صرف دوستی نہیں تھی، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر تھا، ایک ایسا جذبہ جو خاموشی سے ان دونوں کے دلوں میں جڑیں پکڑ چکا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یونیورسٹی کی خوبصورت دوستی، یہ شائننگ سٹارز کے کہکے اور یہ حسین دن آگے چل کر ان کی زندگی میں کیسا طوفان لانے والے ہیں۔ لیکن اس وقت ان لمحوں میں وہ بس ایک دوسرے کی قربت، ایک انوکھی سی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ان کے سیمسٹر کا اختتام قریب تھا اور امتحانات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شائننگ سٹارز کا گروپ ابھی پورے کیمپس کی جان تھا، لیکن ان دنوں ان کی رونقی میں ایک نیا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ اضافہ کوئی اور نہیں بلکہ عادل شاہ کا چھوٹا بھائی نبیل شاہ تھا۔ نبیل نے اس یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا۔ عادل نے پہلے دن ہی اپنی گروپ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں سب بیٹھے تھے جب عادل نبیل کو لے کر ان کے ٹیبل پر آیا۔ گائز اٹینشن پلیز، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی نبیل شاہ ہے، اس نے آج یونیورسٹی جوائن کی ہے۔ نبیل نے آگے بڑھ کر ایک انتہائی شوق اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھا۔ اس کی شخصیت میں عادل جیسی متانت اور سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ وہ بے پناہ جاذب نظر، شوخ، چنچل اور زندگی سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت ناچتی رہتی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، نبیل نے ایک ادا سے ہاتھ لہرایا۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح، وہ کون سے بہادر لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے اتنے مہینوں سے میرے اس بورنگ اور سنجیدہ بھائی کو برداشت کیا ہوا ہے۔ ماننا پڑے گا آپ لوگوں کے حوصلہ کمال ہے۔ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ زارا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ عادل نے گھور کر نبیل کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی۔ فہد نے فوراً ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، یار نبیل تم بالکل صحیح جگہ آئے ہو۔ ہم تو خود سوچتے تھے کہ عادل اتنا سنجیدہ کیوں ہے، لگتا ہے گھر کا سارا شرارتی کوٹا تم نے اکیلے استعمال کر لیا ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ جناب۔ نبیل نے زین اور سمیر سے بھی ہاتھ ملایا اور پھر لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور آپ یقیناً وہ شائننگ سٹارز ہوں گی جن کی تعریفیں بھائی جان رات کو فون پر کرتے نہیں تھکتے، خاص طور پر اس نے جان بوجھ کر زارا کی طرف دیکھا جس پر زارا کا درد جنیب کی، خاص طور پر مایا کے فیشن سینس کی۔ نبیل نے بات گما دی جس پر مایا خوش ہو کر مسکراتی۔ بہت ہی کم عرصے میں نبیل اس گروپ میں اس قدر گھل مل گیا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ شروع دن سے ہو۔ حالانکہ وہ ان کا جونیئر تھا اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی الگ تھا، لیکن عادل کی وجہ سے وہ اکثر ان کے ہی ڈپارٹمنٹ کی کینٹین یا راداریوں میں پایا جاتا۔ جب یہ گروپ اسٹڈی سے بور ہو جاتا، نبیل اپنی شوق اور شرارتی گفتگو سے سب کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتا۔ وہ ہیرا اور سدرا کو ان کی پینٹنگز پر چھیڑتا، زین سے جان بوجھ کر سیاسی بحث چھیڑ کر اسے تنگ کرتا، اور زارا کے ساتھ اس کی بہت ہی اچھی اور عزت بھری بے تکلفی ہو گئی تھی۔ شائننگ سٹارز نے اسے پوری طرح اپنے گروپ کا حصہ بنا لیا تھا اور اس کی موجودگی ان کی محفلوں کی جان بن گئی تھی۔ ایک شام عادل اور نبیل یونیورسٹی سے واپس فلیٹ پر آئے تو عادل اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جبکہ نبیل صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اچانک نبیل نے موبائل سائڈ پر رکھا اور عادل کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ بھائی جان ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ منائیں تو؟ نبیل کے لہجے میں آج روایتی شوخی نہیں تھی بلکہ ایک اپنائیت تھی۔ عادل نے سکرین سے نظر ہٹائے بغیر کہا، پوچھو، کب سے اجازت لینے لگے تم؟ بھائی یہ زارا، میرا مطلب ہے زارا کاظمی، آپ اسے پسند کرتے ہیں نا؟ نبیل نے سیدھا سوال داغا۔ عادل کے ہاتھ کی بورڈ پر رک گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک لمبا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی خاموشی نے نبیل کو جواب دے دیا تھا۔ مجھے پتا تھا۔ نبیل مسکرایا اور اٹھ کر عادل کے پاس آ بیٹھا۔ بھائی جس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں، جس طرح اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتے ہیں، یہ دوستی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے تھے؟
عادل نے مدم سی مسکراہٹ کے ساتھ نبیل کو دیکھا۔ چھپا نہیں رہا تھا، بس خود کو یقین دلا رہا تھا کہ کیا واقعی محبت ہو گئی ہے۔ وہ اتنی مختلف ہے، اتنی پروقار۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری جلد بازی ہماری دوستی بھی خراب نہ کر دے، لیکن تم سچ کہہ رہے ہو، میں اسے بہت پسند کرنے لگا ہوں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے بھائی؟ نبیل نے پرجوش انداز میں کہا۔ زارا بہت ہی اچھی، سلجھی اور خاندانی لڑکی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار ہے۔ وہ ہمارے گھر کے ماحول میں بالکل فٹ بیٹھے گی۔ اماں جان اور بابا سائیں بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ اسے بتائیں اور پھر میں بابا سائیں سے بات کرتا ہوں۔ نبیل کی طرف سے یہ گرین سگنل پا کر عدیل کے دل کا ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی سمجھداری اور سپورٹ پر بہت پیار آیا۔ سچ میں نبیل، تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے صحیح لائف پارٹنر ثابت ہوگی؟ 100% بھائی۔ آپ بس یونیورسٹی ختم ہونے کا انتظار کریں یا پھر کوئی اچھا سا موقع دے کر بھابھی کو اپنے دل کا حال بتا دیں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں، نبیل نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عدیل کے چہرے پر ایک پرسکون اور خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ صرف سیمسٹر کے امتحانات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ زارا سے اپنے دل کی بات کر سکے، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ قسمت نے ان کے لیے ایک ایسا دن چن رکھا تھا جس کی عدیل نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ رات سے ہی لاہور پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور صبح ہوتے ہی ہلکی ہلکی رمجھم شروع ہو گئی تھی، جس نے دوپہر تک ایک موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ موسم بے حد سہانا اور سرد ہو چکا تھا۔ بارش اور خراب موسم کی وجہ سے آج یونیورسٹی میں حاضری بہت کم تھی۔ شائننگ سٹارز میں سے بھی فہد، مایا، ہیرا اور سدرا نہیں آئے تھے۔ زارا کو آج ہر صورت سر جہانگیر کو اپنی ایک اہم اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، اس لیے وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر چھتری لے کر یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر سرخ کڑھائی کا کام تھا، اور سرد اور بارش والے موسم میں اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ راہداریوں میں خاموشی تھی، صرف باہر برستی بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ زارا نے اسائنمنٹ جمع کروائی اور ڈپارٹمنٹ کی راہداری کے آخر میں بنی ایک بڑی سی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر بارش کے قطرے درختوں کے پتوں کو دھو رہے تھے اور مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ وہ بارش کے خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک جانی پہچانی اور گہری آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ لوگ بارش کو صرف دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محسوس کرتے ہیں۔ تم کس کیٹیگری میں آتی ہو؟ زارا نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ عدیل شاہ ہاتھ میں کافی کے دو مگ پکڑے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے گرے رنگ کی ہائی نیک اور کالی جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے بالوں پر بارش کے چند قطرے چمک رہے تھے۔ عدیل، تم آج کیسے آ گئے؟ گروپ میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا؟ زارا نے حیرت لیکن خوشی سے پوچھا۔ عدیل آگے بڑھا اور کافی کا ایک مگ زارا کی طرف بڑھایا۔ میرا بھی ایک اسائنمنٹ کا ایشو تھا اور شاید مجھے پتا تھا کہ تم آج ضرور آؤ گی۔ زارا نے کافی کا مگ تھام لیا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ موسم کتنا پیارا ہے نا عدیل، مجھے بارش بہت پسند ہے، لگتا ہے جیسے ساری دنیا دھل کر برانڈ نیو ہو گئی ہو۔ عدیل خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ زارا کی آنکھوں میں بارش کا عکس تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون۔ عدیل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اسے لگا کہ شاید اس سے بہتر اور خوبصورت موقع اسے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ خاموشی، بارش کے جلتے رنگ، گرم کافی کی خوشبو اور سامنے وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا۔ زہرا، عدیل کی آواز میں ایک عجیب سا خمار آلود سنجیدگی تھی۔ زارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی عدیل۔ عدیل نے کافی کا مگ کھڑکی کے شیلف پر رکھا اور زارا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ اس کی نظر سیدھی زہرا کی آنکھوں میں تھی۔ تم نے ابھی کہا نا کہ بارش کے بعد سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ زارا، میری زندگی میں بھی ایک ایسی بارش ہوئی تھی جس دن تم نے مجھے اس کلاس روم میں وہ نوٹس دیے تھے، اور دن کے بعد سے میری دنیا واقعی نہیں ہو گئی ہے۔ زارا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے گھبرا کر نظریں چرانے کی کوشش کی۔ عدیل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں سب سمجھ آ رہا ہے زارا۔ عدیل نے نہایت نرمی سے بات جاری رکھی۔ ہم پچھلے اتنے عرصے سے دوست ہیں، ہم نے ہر خوشی، ہر اسائنمنٹ، ہر بحث ایک ساتھ شیئر کی ہے، لیکن میرے لیے اب یہ رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں رہا۔ میں جب بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہاں صرف تم نظر آتی ہوں۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کی توقع کے بالکل برعکس۔ عدیل نے اچانک اس کے سامنے اپنی دل کی کتاب کھول کر رکھ دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عدیل اسے خاص اہمیت دیتا ہے، اسے اندازہ بھی تھا کہ ان کے درمیان دوستی سے کچھ بڑھ کر ہے۔
لیکن یوں اتنی جلدی اور اتنے خوبصورت انداز میں وہ اسے پرپوز کر دے گا، اس کا زہرا کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عدیل میں یہ بہت اچانک ہے، زہرا کی آواز بمشکل نکلی۔ اس کے چہرے پر حیا کے مارے سرخ گلاب کھل اٹھے تھے۔ اس کا سیاہ لباس اور اس کے سرخ ہوتے ہوئے گال عدیل کو اس وقت دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک نہیں ہے زہرا، عدیل نے ایک قدم آگے بڑھا، حالانکہ ان کے درمیان ایک باوقار فاصلہ برقرار تھا۔ یہ احساس میرے اندر بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور آج اس بارش نے مجھے ہمت دے دی ہے۔ زہرا کاظمی، کیا تم ملتان کے اس لڑکے کو اپنی پوری زندگی کا ساتھی چننا پسند کرو گی؟ کیا تم عدیل شاہ کی شریک حیات بنو گی؟ زہرا کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ ہلکے سے لرزا۔ اسے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا عدیل بھی اس کی آواز سن لے گا۔ وہ انکار تو کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے دل میں بھی عدیل کی محبتیں جڑیں پکڑ لی تھیں، لیکن اس کی خاندانی تربیت اسے حیا کی چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ عدیل، زہرا نے کامتی پلکوں کے ساتھ سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری شخصیت، تمہاری عزت، سب کچھ بے مثال ہے، لیکن میرے گھر والے، میں کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی۔ ہمارے گھر میں سب والد صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں تمہارے جذبات کی دل سے قدر کرتی ہوں اور مجھے تم سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حتمی فیصلہ میرے والدین کا ہوگا۔ تمہیں میرے گھر والوں سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے زہرا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا اور اس نے شرما کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ زہرا کے الفاظ نے، اس کے شرمانے کے انداز نے اور اس کے گالوں پر پھیلی سرخی نے عدیل کو اس کا جواب دے دیا تھا۔ اسے اپنا گرین سگنل مل گیا تھا۔ عدیل کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے پناہ خوشی سے بھری مسکراہٹ ابھر ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ بس اتنی سی بات ہے، عدیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری آنکھوں نے جو جواب دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ رہی بات تمہارے گھر والوں کی، تو میں کل ہی اپنے والدین کو ملتان سے بلا کر تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کو تیار ہوں۔ تم بس حامی بھر لو۔ زہرا، باقی دنیا کو میں خود بنا لوں گا۔ زہرا کے لبوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بارش کی رمجم تیز ہو گئی تھی اور اس سنسان راہداری میں کھڑے وہ دونوں اپنی کافی بھول کر ایک نئے خوبصورت مستقبل کے سہانے خواب سجانے لگ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنے والے کل کے رنگ اتنی روشن و خوبصورت تھے جتنا کہ اس وقت باہر کا دھلا ہوا منظر۔ نویل کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ شائننگ سٹارز کے 2 ستارے اب ایک ہونے جا رہے تھے۔ محبت کی راہ کبھی اتنی ہموار نہیں ہوتی جتنی یونیورسٹی کی ان پرسکون راہداریوں میں نظر آتی ہے۔ عدیل اور زہرا نے جس مستقبل کے خواب سجائے تھے، ان کی تعبیر اتنی آسان نہ تھی۔ عدیل شاہ کے والدین، جو ملتان کے ایک معزز اور روایت پسند خاندان سے تعلق رکھتے تھے، زہرا کا ہاتھ مانگنے لاہور پہنچے۔ شاہ صاحب، آپ کا خاندان، آپ کا وقار سر آنکھوں پر، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں۔ امتیاز کاظمی کی آواز میں ایک ایسے حتمی سختی تھی جس نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا۔ عدیل کے والد، جو خود ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے، حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ امتیاز صاحب بچوں کی پسند ہے، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں۔ اگر ہم اس رشتے کو… نہیں شاہ صاحب، عطیہ کاظمی نے بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ہمارے خاندان کی روایات الگ ہیں۔ زہرا کی نسبت بچپن سے اس کے پھپھو کے بیٹے حماد کے ساتھ طے ہے۔ ہم اپنے خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے، چاہے لڑکا کتنا ہی ہیرا کیوں نہ ہو۔ یہ ایک صاف اور واضح انکار تھا۔ عدیل کے والدین نہایت مایوسی اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے لوٹ گئے۔ جب عدیل کو اس بات کا علم ہوا تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ لیکن اصل طوفان تو ابھی اعظمی ہاؤس میں آنا باقی تھا۔ جیسے عدیل کے والدین رخصت ہوئے، زہرا جو لاؤنج کے پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، بپڑے ہوئے لہجے میں سامنے آ گئی۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں انکار کیوں کر دیا؟ زہرا کی آواز غصے اور دکھ سے لرز رہی تھی۔ امتیاز کاظمی نے غصے سے اس سے کہا، زہرا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بڑوں کے فیصلے میں بولنا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے کہ حماد تمہارا منگیتر ہے؟ وہ میرا منگیتر نہیں ہے پاپا۔ آپ لوگوں نے بچپن میں ایک بات کہی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری زندگی کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ میں عدیل کو پسند کرتی ہوں، ایک بہت اچھے خاندان سے ہے، تعلیم یافتہ ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ زہرا نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں کہا۔ عطیہ کاظمی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لوگ ملتان کے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی روایات ہم سے بالکل الگ ہیں، اور پھر برادری سے باہر شادی کرنا ہمارے یہاں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر برادری سے باہر شادی کرنا گناہ ہے
تو ایک لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی برباد کرنا کیا ہے؟ زارا نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں صاف کہہ رہی ہوں، میں حماد سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف عدیل سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ زارا اپنی حد میں رہو، امتیاز صاحب گرجے۔ آج کے بعد اس لڑکے کا نام اس گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ زارا نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ کاظمی ہاؤس میں چھایا ہوا سناٹا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ زارا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، نہ کچھ کھا پی رہی تھی۔ عطیہ کاظمی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زارا بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو تمہارے بھائی ریحان اور شایان بھی پریشان ہیں، کچھ تو کھا لو۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ریحان کاظمی نے پریشانی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ پاپا وہ واقعی کچھ نہیں کھا رہی، اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، کیا ایک رشتے کے لیے ہم اپنی بہن کو کھو دیں گے؟ شایان نے بھی تائید کی۔ پاپا، عدیل شاہ کے بارے میں نے بھی تحقیق کیا، واقعی بہت شاندار بیک گراؤنڈ سے ہیں، یونیورسٹی میں ان کا بہت نام ہے، صرف برادری کی خاطر زارا کی خوشیاں داؤ پر نہ لگائیں۔ امتیاز کاظمی تذبذب کا شکار تھا۔ ایک طرف ان کی برسوں پرانی انا خاندانی روایت تھی اور دوسری طرف ان کے لاڈلی بیٹی کی زندگی۔ بلا کر چوتھے دن جب زارا کی حالت بگڑنے لگی اور اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی نوبت آئی تو امتیاز صاحب کی انا ہار گئی۔ وہ بھاری قدموں سے زارا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ زارا بیڈ پر لیٹی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا لیکن آنکھوں میں وہی پرانی ضد قائم تھی۔ امتیاز صاحب اس کے سرہانے بیٹھے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اتنی ضد، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تمہیں؟ زارا نے آنکھیں کھولی، اس کی آواز نحیب تھی۔ پاپا، جس زندگی میں عدیل نہیں اس جان کر میں کیا کروں گی؟ آپ کو اپنی روایت پیاری ہے، مجھے میری محبت۔ امتیاز صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے زارا، تم جیت گئی۔ میں اپنی روایات کو تمہاری زندگی سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں خود عدیل کے والد سے رابطہ کروں گا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ گھر میں ایک نئی بحث نے جنم تو لیا تھا۔ پھپھو اور خاندان کے دیگر افراد نے بہت اعتراضات کیے لیکن امتیاز کاظمی کی اپنی بات پر سب ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کی بیٹی خوشی سب سے پہلے ہے۔ اگلے ہفتے عدیل کے والدین دوبارہ لاہور آئے۔ اس بار ماحول بالکل مختلف تھا۔ ڈرائنگ روم میں کہکوں اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ عدیل اور زارا کے رشتے کی بات پکی ہو گئی۔ نبیل جو ساری صورتحال پر نظر پر رکھے ہوئے تھا، عدیل کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ بھابھی بہت ہمت والی ہیں، انہوں نے لاہور فتح کر لیا، اب بس ملتان لے جانے کی تیاری کریں۔ عدیل نے دور بیٹھی زارا کی طرف دیکھا جو شرمائے ہوئے انداز میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ زارا اس کے لیے اس حد تک جائے گی۔ اس کے دل میں زارا کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ منگنی کی تاریخ طے پا گئی اور یوں 2 مختلف شہروں، 2 مختلف روایات اور 2 مختلف دلوں کے ملنے کا سفر باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک ہونے جا رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ تقدیر نے ان کے لیے شادی کی پہلی رات ہی کیا ہولناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ کمرے میں پہلی دھیمی دھیمی خوشبو اور مدھم روشنی ایک عجیب سا سحر تاریک کر رہی تھی۔ عدیل شاہ نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور پلٹ کر زہرا کو دیکھا جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس شرم و حیا کا پیکر بنی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ عدیل کے قدموں کی چاپ پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عدیل اس کے قریب آیا اور بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اسے زہرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ زہرا، میں جانتا ہوں کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے یادگار رات بن جائے۔ عدیل کی آواز میں خاص قسم کی اپنائیت اور حکم تھا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی؟ عدیل نے مسکراتے ہوئے کہا، جلدی سے شاور لے کر آؤ، مجھے پہن کر دکھا، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ زہرا نے پیکٹ تھاما اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت اور دلکش نائٹی اور بہت خوبصورت موجود تھی۔ اس کا رنگ اور ڈیزائن ایسا تھا کہ زہرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شاور لے کر باہر آئی تو واقعی خزم اٹھا رہی تھی۔ اس لباس میں اس کا سراپا کسی افسرہ سے کم نہ لگ رہا تھا۔ عدیل اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا، اس کے اندر جذبات کی طوفان سر اٹھانے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر زہرا کے بھیگے بالوں کو اس کے کندھے سے ہٹایا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس وقت کتنی دلکش لگ رہی ہو، عدیل نے سرگوشی کی۔ زہرا نے نظر جھکا لی۔ مجھے لگا کہ شاید آپ ناراض ہوں گے کہ میں نے دیر کر دی۔ ناراض؟
عادل نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، تمہارے سلوک نے تو میری ساری شکایات ہی ختم کر دی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ ہم ان لمحات کو اپنی روح میں اتار لیں۔ زارا کو احساس ہوا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ صرف وقت نہیں گزارنا چاہتا بلکہ ان خوبصورت پلوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہے۔ عادل نے اسے بیڈ کی طرف مائل کیا جہاں پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ عادل، زارا کی آواز میں لرزش تھی۔ شاید لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عادل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اس وقت جب سے تھم گیا تھا، باہر چاند اپنی پوری آبتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن کمرے کے اندر جذبات کی ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ عادل اور زارا ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو چکے تھے۔ وہ رات محض دو جسموں کی ملاپ کی نہیں بلکہ دو روحوں کی ایک ہونے کی گواہ تھی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی ان کی قربتوں میں شدت آتی گئی۔ عادل کے لمس میں جہاں بے پناہ محبت تھی وہیں ایک فاتحانہ غرور بھی تھا کہ زارا مکمل طور پر اس کی ہے۔ پوری رات ایک دوسرے محبت شدتیں لٹاتے رہے یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو زارا عادل کے سینے پر سر رکھے سکون کی نیند سو رہی تھی اور عادل اسے دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کا یہ سفر کتنا حسین ہونے والا ہے۔ شادی کے محض 2 دن گزرے تھے۔ زارا بیڈ پر بیٹھی اپنے موبائل فون کو دیکھ رہی تھی جب ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پر چند ویڈیوز موصول ہوئی۔ جیسے اس نے پہلی ویڈیو پلے کی اس کا ہاتھ لرزنے لگے، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ ان کی شادی کی پہلی رات کی ویڈیو تھی، وہی نائٹی، وہی بستر اور وہی نجی لمحات جنہیں وہ اپنی زندگی کا سب سے مقدس سرمایہ سمجھ رہی تھی۔ ویڈیو میں اس کے جسم کی نجی زاویوں کو بڑی مہارت سے کیپچر کیا گیا تھا اور پس منظر میں اس کی اپنی ہی آواز میں لطف بھری باتیں تھیں۔ زہرا کا جی چاہا کہ زمین میں دھنس جائے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بڑی محفل میں اس کے کپڑے اتار دیے۔ غصے اور کرب کی ایک لہر اس کے پور پور میں دوڑ گئی۔ وہ دیوانہ وار اٹھی اور دوسرے کمرے میں موجود عادل کے پاس پہنچی جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے عادل؟ زارا نے چیختے ہوئے موبائل اس کے سامنے پھینکا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ عادل اچھل پڑا۔ عادل نے حیرت سے موبائل اٹھایا اور ویڈیوز دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، پھر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ زارا، یہ میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوا۔ میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ مت بولو۔ زارا دھاڑی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ یہ اینگلز، یہ ویڈیوز، یہ تمہارے فون سے بنی ہے۔ تم نے میری پاکیزگی کو بازار میں بیچ دیا۔ کیوں عادل؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں تھی؟ کیا میں تمہاری عزت نہیں تھی؟ زارا، میری بات تو سنو۔ عادل اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے تھامنے کی کوشش کی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارا فون ہیک کر لیا ہو یا کوئی اور سازش ہو۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ زارا نے کارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ محبت کرنے والے پیار دیتے ہیں عادل، رسوائی نہیں۔ تم جس محبت کا یقین دلا رہے ہو اس کی غلاظت اب پورے انٹرنیٹ پر پھیل چکی ہے۔ تم نے میرا تماشا بنایا ہے اور اب تم معصوم بن رہے ہو۔ زارا وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس سے اپنی فرینڈ سرکل سے میسیجز اور کالز آنے لگیں۔ مایا، ردا اور یونیورسٹی کے دیگر دوستوں کے پیغامات اور میں ہمدردی سے زیادہ تجسس اور حیرت تھی۔ کسی نے لکھا تھا، زارا یہ کیا ہو گیا؟ تو کسی نے خاموشی سے وہ لنک بھیج دیا تھا۔ زارا نے دنیا سے کٹ کر خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ وہ گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھی روتی رہتی۔ اسے اپنا وجود میلا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے عادل کی خاطر اپنے پورے خاندان سے بغاوت کی تھی، اپنے باپ سے لڑی تھی، بھوک ہڑتال کی تھی، اور انجام یہ تھا کہ وہ شخص جسے اس نے اپنا سب کچھ مانا اس نے اسے سر عام ننگا کر دیا۔ یہ بات آگ کی طرح پھیلی اور جلدی کاظمی ہاؤس تک پہنچ گئی۔ امتیاز کاظمی اور عطیہ کاظمی جب زارا کو لینے آئے تو ان کے چہروں پر کرب اور پشیمانی کی گہری لکیریں تھیں۔ گھر پہنچتے ہی امتیاز کاظمی اپنی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز میں ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی شکست تھی۔ زارا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ امتیاز صاحب نے کرسی پر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے کہا تھا کہ غیر برادری کے ان لڑکوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی روایات ہوتی ہیں، اپنی حیا ہوتی ہے، لیکن تم نے ضد کی۔ تم نے ہمیں مجبور کیا اور اب تم نے اپنی ضد کا انجام دیکھ لیا۔ زارا خاموش رہی۔ اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کس طرح تمہاری عزت کو اچھالا؟ امتیاز صاحب کی آواز رون گئی۔ تمہاری ہی وہ مناظر۔ زارا، میں اب باہر کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں جھوٹ بول دیتا ہوں کہ یہ فیک ویڈیو ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور تم جانتی ہو کہ سچ کیا ہے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔
زارا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے بلکہ ایک عجیب سی برفانی کیفیت اس میں اتر آئی تھی۔ پاپا، اس نے مجھے بڑھنا کیا، زارا نے بہت دھیمے لیکن اٹل لہجے میں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب ساری زندگی سر جھکا کر جیوں گی۔ اگر اس نے میرا وقار نیلام کیا ہے تو میں بھی اس کا وہ نقاب اتار کر پھینکوں گی جو اس نے شرافت کا اوڑھ رکھا ہے۔ میں عدیل شاہ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی، میں خلا لوں گی۔ اور آج جب وہ عدالت سے خلا کی ڈگری لے کر باہر نکلی تو فضا بالکل مختلف تھی۔ وہی لاہور کی سڑکیں تھیں، وہی لوگ تھے، لیکن زارا بدل چکی تھی۔ عدیل شاہ عدالت کے گیٹ پر اب بھی کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے امید تھی کہ زارا ابھی کمزور پڑ جائے گی، لیکن زارا نے اپنی چادر کو مضبوطی سے گردن کے گرد لپیٹا اور پر اعتماد قدموں سے اس کے پاس سے گزری۔ اس کے اندر کا وہ ڈر، خوف جو اسے کئی دنوں سے کھائے جا رہا تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ دنیا کی نظروں سے نظر ملا کر چلے گی۔ جس نے گناہ کیا ہو اس نے چھپنا چاہیے، اسے نہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ عدالت کے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ یونیورسٹی والی شوخ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس نے آگ کے دریا کو پار کر لیا تھا۔ اب میں جیوں گی، اس نے خود سے عہد کیا، اپنے لیے، اپنے وقار کے لیے۔ اور عدیل شاہ، تم نے مجھے بڑھنا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج میں تمہاری حقیقت کے ساتھ تمہیں اسے بازار میں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا وہ سیاہ باب بھی پیچھے چھوٹتا جا رہا تھا۔ زارا کاظمی اب کسی کی ہوس یا کسی کی سستی شہرت کی اسیر نہیں تھی، وہ اپنی ذات کی مالک تھی۔ خلا کے 1 سال بعد لاہور کی فضاؤں میں ایک نئی زارا کا جنم ہو چکا تھا۔ وہ اب کسی کی ہوس کا نشانہ بنی مظلوم لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بااختیار خاتون تھی جو اپنی NGO وقار نسواں کے ذریعے ان خواتین کی ڈھال بن چکی تھی جو گھریلو تشدد، میریٹل ریپ اور نجی زندگی کی پامالی جیسے سنگین مسائل کا شکار تھی۔ زارا اپنے آفس میں بیٹھی ایک کیس فائل کا مطالعہ کر رہی تھی کہ اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، زارا کاظمی بات کر رہی ہیں، اس نے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے زارا کے ہاتھ سے پین گرا دیا۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی مگر اس میں پرانی شوقی نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز شکست خوردگی تھی۔ بھابھی، میں نبیل بول رہا ہوں، سینٹرل جیل سے۔ زارا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ نبیل، تم جیل میں کیا کر رہے ہو اور مجھے فون کیوں کیا ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار، اپنی زندگی کی سب سے بڑی گواہی دینے کے لیے، پلیز منع مت کیجیے گا۔ نبیل کی آواز بھر آئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد زارا لاہور سینٹرل جیل کے باہری لوہے کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عدیل کا چھوٹا بھائی جو اس کا سب سے بڑا سپورٹر نظر آتا تھا، آج سلاخوں کے پیچھے کیوں ہے۔ اجازت ملنے کے بعد اسے ملاقاتی کمرے میں لے جایا گیا۔ لوہے کی دیوار کے اس پار نبیل بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر پرانی رونق کی بجائے وحشت تھی۔ جیسے ہی اس نے زارا کو دیکھا فوراً بول اٹھا، شکریہ، آپ آئیں۔ نبیل نے لرزتی آواز میں کہا۔ نبیل، یہ سب کیا؟ عدیل کہاں ہے اور تم یہاں کیوں ہو؟ زارا نے بے چینی سے پوچھا۔ نبیل نے ایک لمبا سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ عدیل بھائی کو کچھ نہیں معلوم، وہ بے قصور ہے۔ وہ ویڈیو، پہلی رات کی فوٹیج، وہ عدیل بھائی نے نہیں بنائی تھی، وہ میں نے بنائی تھی۔ زارا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ تم کیا کہہ رہے ہو نبیل؟ تم تو میرے بھائیوں کی طرح تھے، تم نے میرے ساتھ سب کیوں کیا؟ نبیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی، میں اور میرے چند دوست ایک ویب سائٹ چلا رہے تھے۔ ہم شادی شدہ جوڑوں کی ویڈیوز خفیہ کیمروں کے ذریعے شوٹ کر کے اپلوڈ کرتے تھے۔ شروع میں یہ صرف ایک مذاق اور ایڈونچر تھا، لیکن پھر ہمیں اس سے ملنے والے ڈالرز کی لت لگ گئی۔ ہم اندھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ نے اپنے بھائی کے کمرے میں کیمرہ نصب کیا تھا۔ زارا نے کرسی کی پشت تھام لی، اس کا جی متلا رہا تھا۔ تم نے اپنی بھابھی کی عزت بیچ دی۔ میں جانور بن چکا تھا۔ نبیل نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم کبھی پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن اس بار ہم نے غلطی کر دی۔ جس فیملی کی ویڈیو ہم نے پچھلے مہینے بنائی، اس کا لڑکا ایک سیکرٹ ایجنٹ نکلا۔ اس نے خاموشی سے ہمارا پورا نیٹ ورک ٹریس کیا۔ اس نے ہماری ویب سائٹ کا سارا ڈاٹا، تمام ویڈیوز اور ہمارا کچا چٹھا نکال لیا۔ اب ہم سب سلاخوں کے پیچھے اور ہمارا سارا گن ریکارڈ ختم ہو گیا ہے۔ نبیل سلاخوں پر ہاتھ مارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھابھی، عدیل بھائی کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا۔ میں نے آپ کی زندگی برباد کی، آپ کا گھر اجاڑا۔ میں یہاں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن میری روح تڑپ رہی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی قیمتی لمحات بیچ دیے۔ میں کتنا غلیظ انسان ہوں۔ زارا شاک میں تھی۔ اسے تمام لمحات یاد آئے جب اس نے عدیل پر الزام لگایا تھا، جب عدیل
چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہا تھا اور وہ اسے جھوٹا سمجھ کر ٹھکرا آئی تھی۔ اسے عدیل کی وہ جڑی ہوئی شکل یاد آئی جو عدالت میں اسے معافی مانگ رہا تھا۔ مجرم عدیل نہیں تھا، مجرم تو اس کا اپنا بھائی نما دیور تھا۔ تم نے صرف میرا گھر نہیں اجاڑا نبیل، تم نے میرا بھروسہ قتل کیا ہے۔ زارا کی آواز بمشکل نکلی۔ تمہاری معافی میرے گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتی۔ نبیل گڑگڑا رہا تھا۔ بھابھی ایک بار معاف کر دیں، میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ زارا مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رک سکی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے دوڑی، جیل کی راہداریوں سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ سچ سامنے آ گیا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے ایک بے گناہ شخص کی زندگی برباد کر دی تھی اور اصل سانپ اس کے اپنے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ ویب سائٹ ختم ہو چکی تھی، مجرم جیل میں تھا، لیکن زارا کو لگ رہا تھا کہ 1 سال پہلے سے بھی زیادہ اکیلی ہو گئی ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے سڑک پر نکل گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اب معافی اور پچھتاوے کی گنجائش بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ جیل سے واپسی کا سفر زارا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ گاڑی چلاتے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ تھی اور کانوں میں نبیل کے اعترافی جملے ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ عدیل بھائی بے قصور ہے، وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، وہ ڈارک ویب سائٹ، وہ ڈالرز کا لالچ۔ زارا کا پورے وجود لرز رہا تھا۔ اس نے 1 سال تک جس شخص کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھا، جس پر عدالت میں سب کے سامنے سنگین الزامات لگائے، جس کی محبت کو عوض کا نام دے کر ٹھکرا دیا، وہ شخص تو خود اپنے ہی اپنوں کی سازش کا شکار تھا۔ گھر پہنچتی اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا۔ وہ نمبر جو اس نے 1 سال سے بلاک کر رکھا تھا اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے عدیل کا نمبر ڈائل کیا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ پہلی گھنٹی، دوسری، تیسری، اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں برسوں کی تکن اور اداسی بسی تھی۔ عدیل، زارا کی آواز بمشکل نکلی جو آنسوؤں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے گہرا سانس لینے کی آواز آئی۔ زہرا۔ عدیل کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک اجنبیت تھی۔ عدیل، میں نے ابھی نبیل سے بات کی ہے۔ زہرا نے سسکیاں روکنے کی کوشش کی۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب نبیل اور اس کے دوستوں کی گھناؤنی سازش تھی۔ عدیل، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تم پر وہ الزام لگایا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو عدیل، میں اپنی بدگمانی کی معافی مانگتی ہوں۔ فون کی دوسری طرف ایک طویل سکوت چھا گیا۔ زارا کو لگ رہا تھا کہ اس کا سانس رک جائے گا۔ معافی؟ عدیل کی آواز میں تلخ مسکراہٹ کا عکس تھا۔ زارا، معافی تو میں نے تمہیں اسی دن دے دی تھی جس دن تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے دنیا کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، لیکن اس معافی کا اب کیا فائدہ؟ نہیں عدیل، ایسا مت کہو، زارا نے تڑپ کر کہا۔ ہم سب ٹھیک کر سکتے ہیں، میں واپس آ جاؤں گی، سب کو بتاؤں گی کہ تم بے قصور ہو، ہم دوبارہ سے شروع کریں گے۔ دوبارہ؟ عدیل نے سر لہجے میں پوچھا۔ کیا تم وہ 1 سال واپس لا سکتی ہو جو میں نے ذلت اور رسوائی میں گزارا؟ کیا تم میرے باپ کی وہ نظریں واپس لا سکتی ہو جو مجھ سے شرمندگی کی وجہ سے نہیں مل پاتی تھیں؟ کیا تم میرا وہ وقار واپس لا سکتی ہو جو تم نے عدالت کے بھرے کمرے میں نیلام کیا تھا؟ عدیل، میں مجبور تھی، میں نے وہ سب ویڈیوز دیکھی تھی، مجھے لگا، تمہیں لگا کہ تمہارا شوہر اتنا گرا ہوا ہے۔ عدیل نے اس کی بات کاٹی۔ زارا، محبت کا پہلا اصول بھروسہ ہوتا ہے اور تم نے اسی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نبیل نے صرف ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس رشتے کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ زارا کے آنسو اب بے قابو کر بہہ رہے تھے۔ عدیل پلیز، مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے زارا۔ عدیل کی آواز اب بالکل سپاٹ ہو گئی تھی۔ وقت گزر چکا ہے اور سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ عدیل جو تمہارے لیے لڑ سکتا تھا اس دن مر گیا تھا جب تم نے کھلا کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ اب صرف پچھتاوا باقی ہے اور پچھتاوا کبھی زندگی کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ عدیل، میری بات سنو۔ خدا حافظ زہرا، اپنا خیال رکھنا، عدیل نے نہایت افسردہ حتمی انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ زارا نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا جہاں صرف لائن کٹنے کی ٹون ٹون سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ وہیں کمرے کے درمیان فرش پر بیٹھ گئی۔ وہی کمرہ جو کبھی اس کی خودداری اور پر اعتماد فیصلوں کا گواہ تھا، آج اس کی تنہائی اور پچھتاوے کا نوحہ پڑ رہا تھا۔ اس نے عدیل کو پا کر بھی کھو دیا۔ سچ سامنے آ گیا تھا، مجرم جیل جا چکا تھا، لیکن اس کی اپنی زندگی اب ایک ایسی ریگستان بن چکی تھی جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں تھا۔ باہر بارش کے رمجم شروع ہو چکی تھی، ویسی بارش جیسی یونیورسٹی کے اس دن ہوئی تھی
جب عدیل نے اسے پرپوز کیا تھا، لیکن آج اس بارش میں کافی کا مگ لے کر کوئی آنے والا نہیں تھا۔ زہرا فون کی خاموش سکرین کو تکتی رہی، جہاں صرف اس کا اپنا اداس شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی تنہائی کے ساتھ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔